بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑی مہربانی. ایک اور ڈیولپمنٹ آج آپ کو آ جائے گی. آج ایک اور اسی طرح سے جو ہے وہ خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے, جس میں ایک فیصلہ لیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے, اور وہ پارٹی کو ہدایات دے دی گئی ہیں. وہاں پر کچھ ہمارے رہنما بھی موجود تھے اور ریٹرن بھی چلی جائیں گی, تو تھوڑی دیر تک آپ کو جو ہے وہ تمام تر چیزیں پارٹی کو نکالنے کے حوالے سے ہے یا پھر کس حوالے سے ہے, ہنٹ دینا چاہیں گے؟ ہنٹ جو ہے وہ پارٹی کے حوالے سے ہی ہے اور پارٹی کے ایک شخص کے حوالے سے ہے, تو وہ تھوڑی دیر تک آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ شخص جو ہے ان کا تعلق کہاں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان سے ہی تعلق ہے, اور جو ہے وہ آپ کو شیر افضل مروت صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, شیر افضل مروت نہیں. اب ایک ایک کر کے آپ پوچھیں گے تو پھر وہ لمبی ہو جائے گی. بہرحال آج تھوڑی دیر میں ایک آپ تک جو ہے پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے کسی کو؟ کوئی فیصلہ ہوا ہے اور خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے, تو وہ جب پارٹی کی طرف سے موقف آئے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. سینٹ میں وہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے جنہوں نے آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا, اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہے؟ دیکھیں, فیصلہ جب اب میں آپ کو کھل کے یہاں پر بتانا نہیں چاہتا, تو پارٹی سلیم کی آپ بات کریں. دیکھیں, فیصلہ جو ہوا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر تک پتہ چلے. آگے بتائیں, آج مزید کیا باتیں ہوئی, خان صاحب نے کیا احکامات دیے ہیں؟ پارٹی کے اندر جو اس وقت گروپ بندی چل رہی ہے, خان صاحب موجودہ پارٹی سے اس وقت جو قیادت ہے خوش ہیں ان سے؟ دیکھیں, خان صاحب جو ہے وہ بالکل بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ایشو بھی ہے آپس میں تو دس از اے ناٹ ٹائم. اس وقت جو ہے وہ متحد ہونے کا ٹائم ہے. اس وقت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں آپس میں اتحاد کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اور یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس میں آگے بڑھیں. ممبرشپ جو پورے پاکستان کے اندر ہے وہ خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ممبرشپ سازی کی جائے, جس کے اندر ایک ہی نعرہ ہو کہ حقیقی آزادی کی اس مہم کا حصہ بنے. اور مولانا رومی کا خان صاحب نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ جو انسان ہوتا ہے وہ زمین پہ نہیں رینگتا, اس کو پر ہیں, اور وہ جو ہے جو اشرف المخلوقات ہے انسان ہے, اور یہاں آپ سر اٹھا کے جئیں, آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں, سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں, اور آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں نہیں ملتی, ڈیفینیٹلی اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. عمران خان پرز میں عمران خان نے 8 فروری کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں کہ اس کو ہم نے اس طرح سے منانا ہے اور اتنا بڑا جلسہ ہو کہ پوری دنیا میں اس جلسے کی آواز جائے, پوری دنیا میں اس جلسے کی آواز گونجے. وہاں پر پورے پاکستان سے جہاں جہاں سے لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں, اور جو نہیں آ سکتے اپنے شہروں میں دور ہیں وہ اپنے شہروں میں کریں. ایک دن کا احتجاج ہوگا یا پھر آپ لوگ لانگ مارچ؟ کیونکہ جنید اکبر صاحب نے رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ ہم لوگ آنے والے دنوں میں جو کے پی کے اور پنجاب اور دوسرے صوبوں سے جو مل رہے ہیں راستے, ان کو بھی بند کر سکتے ہیں, بلاک کر سکتے ہیں. اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن دی ہے؟ جی, خان صاحب نے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج جو ہے اب کوئی یہ سمجھے نا کہ 26 کے بعد احتجاج ختم ہو جائے گا. نو, خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوگا, احتجاج کا ایک سلسلہ اناؤنس کریں گے, اور اس سلسلے کے اندر پاکستان میں ہر جگہ, ہر محلے, ہر کوچے میں احتجاج ہوگا, اور وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا, پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ کوئی غلط تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہیں کرے گی. پہلے بھی ہمارا احتجاج جو تھا وہ کامیاب تھا. ہم نے جو ڈی چوک کی طرف ہم نے موو کیا وہ کامیاب ترین ہماری موومنٹ تھی, اور پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں. تو لاسٹ ٹائم جب 26 نومبر کے بعد بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اب پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا لانگ مارچ نہیں کر پائے گی, کیونکہ لوگ جو امیدیں لے کر یہاں پر پہنچے تھے وہ بہت ڈی موٹیویٹ ہو گئے. تو کیا خان صاحب ابھی پر امید ہے کہ وہ لوگ نکلیں گے دوبارہ سے؟ خان صاحب نے بالکل, ان کو ہے کہ جس وقت کال ہوگی اور پاکستان کی عوام نکلے گی, پاکستان کی عوام پہلے بھی نکلی. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو نہیں نکلیں گے, اس جگہ پر نہیں. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ 8 کو بھی نکلے لوگ, جب کال دی نکلے, لیکن آگے سے جو ریاستی جبر اختیار کیا ہوا ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, انہوں نے کہا یہ سارا ظلم کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ اس لیے سارا کیا جاتا ہے تاکہ الیکشن جو ریگنگ کی ہے وہ راز نہ کھلے, اور دوسرا پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے اس پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے. کیونکہ یہ جب آواز بلند ہوگی, ان کے مطالبات ہوں گے کہ عدلیہ آزاد ہو, 26ویں ترمیم ختم ہو, رول آف لا آ گیا, تو پھر تو سارے جیل میں یہ چلے جائیں گے. نہیں حیدر پنجوتا صاحب, یہ بتائیے گا, عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا 3 سال خاموش رہیں,
پھر کہتے تھے 2 سال خاموش رہا، اب کہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے ہی خان صاحب خاموش ہو جائیں. خان صاحب سے آپ کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ خان صاحب نے کوئی آپ سے بات کی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک دوست نے بات کی تھی خان صاحب سے، اور خان صاحب سے اس نے سوال پوچھا تھا کہ جناب یہ آپ کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ خاموش ہو جائیں، اور کیا خاموشی اختیار کریں گے؟ تو وہ مسکرانے لگ پڑے. انہوں نے کہا کہ میں کیوں جو ہے وہ کسی کے دھمکی سے، کسی کے جو ہے وہ پریشر میں آؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہوں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ زبان اس ملک کے لیے بولتی رہے گی. میں حق کا کلمہ بلند کرتا رہوں گا. جو مدینہ کی ریاست تھی، خان صاحب نے اس کا بھی بار بار حوالہ دیا کہ وہ ریاست یہ تھی کہ وہاں انصاف کا نظام تھا. پاکستان میں تو انصاف ہی نہیں ہے. وہاں پر یہودی اور حضرت علی علیہ السلام کا اگر کیس تھا تو وہ یہودی جیت گیا تھا کیس، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا کہ میں اپنے گھر کے لیے بھی وہی انصاف کروں گا جو میرا دوسروں کے لیے ہوگا. تو جب تک آپ گھر سے احتساب نہیں کرتے تو تب تک آپ کے ملک کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کافی عرصے سے خان صاحب کے پاس کارڈز ہیں، مختلف کارڈز مختلف مواقع پر خان صاحب نکالتے ہیں. وہ فائنل کارڈ کب تک خان صاحب بریک کرنے جا رہے ہیں، نکالنے جا رہے ہیں؟ کب تک پاسبلٹی ہے ترپ کا پتہ جسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب بڑا ان سے آگے کھیلتے ہیں. جو کوئی بھی پلان بنا کر بیٹھا ہوتا ہے نا، خان صاحب اس سے آگے ہوتے ہیں. اور خان صاحب نے یہی بات کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مجھے انفارمیشن دیتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے تو میں پہلے سے پلان کر. انہوں نے کہا یہ ڈفر اتنے ہیں، ایکٹیویٹیز ایسی کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دل کا. جیسے انہوں نے کہا اٹیک کرنا تھا وزیر آباد پہ، تو انہوں نے پہلے ہی مذہبی ٹچ دینا شروع کر دی. میں نے کہا کہ مذہبی روپ کے اندر ہی آنے لگے ہیں، اور وہی ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے آگے ہوں، اور اس وقت بھی جو پلاننگ ہے وہ ان کی نہیں چل رہی، وہ خان کی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسی موو چلنے جا رہی ہے، ایسی موومنٹ ہونے جا رہی ہے، ایسی تبدیلی ہونے جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. نہیں حیدر پنجوتا صاحب، یہ جو موو یا یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا شکار علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہو سکتے ہیں. پہلے ایک دفعہ ہو چکے ہیں، دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وہاں پر جو صدر ہیں وہ اس لیے تبدیل کی ہے کیونکہ ایک کام کا ایک لوڈ ہوتا ہے کہ وہ سی ایم بھی ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. سر وہ خان صاحب بھی چیئرمین تھے، وزیر اعظم تھے، سیکرٹری جنرل تھے اسد عمر، وہ بھی ساتھ میں وزیر تھے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے وجہ سے جو ہے ان کو ہٹایا گیا ہے. دیکھیں، یہ تو پراپوگنڈے چلائے جاتے ہیں نا جی. پراپوگنڈے تو چلانے انہوں نے، کیونکہ نیریٹو ہٹانا کے لیے یہ پراپوگنڈے چلائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ 26 پہ گولی چلی ہے، جو 9 مئی میں لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پر مجھے دکھا دیں کہ میڈیا والوں نے کتنی کمپین چلائی ہے. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، خان صاحب 1.5 سال سے زائد در صاحب ہو چکا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اور اپنی رہائی کو لے کر کیا خان صاحب بتاتے ہیں؟ وہ کب تک رہا ہوتے ہوئے خود کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کے پاس خود یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کب نکلنا ہے. خان صاحب کا موڈ کیا بتا رہے ہیں؟ کب تک انہوں نے اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، اور کیا اڈیالہ سے ہی نکلیں گے یا پھر ہاؤس اریسٹ کی طرف جائیں گے؟ میرے ساتھ آپ کے سامنے سینئر وکیل کھڑے ہیں ILF کے، یہ بھی بندر موجود تھے، اس کے علاوہ دیگر دوست بھی موجود تھے. کسی ایک پیشی کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کب رہا ہو رہا ہوں. ہمیں تکلیف ہے وہ باہر آئیں. آج بھی اگر ہم نے ان کو میسج دیا نا کہ لوگ اب تو یہ کہنے لگ پڑے کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ اس ملک کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے، تو خان صاحب مسکرانے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے آگے سے کیا کہا؟ ہم نے کہا خان صاحب ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس کرسی پہ بٹھانا ہے، ٹھیک ہے. تو عمران خان تو اپنی ذات سے ہٹ، انہوں نے کہا کہ جو ذات کے لیے کھیلتا ہے نا وہ پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جو ذات سے ہٹ کے ملک کے لیے اس دنیا میں ایک مقام پانے کے، انہوں نے کہا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انسان اور حیوان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حیوان جو ہے وہ جانور جو ہے اس کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. انسان کے اندر یہی ہے کہ وہ آتا ہے تو اس نے کچھ کر کے جانا ہے. یہ تھوڑی ہے زندگی کہ آیا رات کو کھایا پیا، پھر صبح ناشتہ کیا، اٹھا سیر کی اور پھر سو رہا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیے تو کسی مقصد کے لیے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا، ابھی خبریں گردش کاری ہیں عمران ریاض خان صاحب بھائی امریکہ جا رہے ہیں، تو خان صاحب سے آپ لوگوں نے کبھی ان کا ذکر کیا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو خان صاحب نے کیا کہا ہے عمران ریاض خان کو لے کے؟ عمران ریاض خان کے حوالے سے خان صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض کا کیا حال ہے اور آج کل کیسا وہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی انہیں پتہ ہے کہ ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور سارا بول رہا ہے کدھر ہے. میں نے کہا جی نیوز پیپر میں تو ڈیفینیٹلی اس کی خبر نہیں لگتی، لیکن عمران ریاض جو ہے
تمام چینلز ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اور عمران ریاض اس کا اکیلے کا ایک ولاگ جو ہے نا وہ ان تمام چینلز کو ٹھوس کر دیتا ہے. تو خان صاحب بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھیں یہ سارا کچھ فیس کرنے کے باوجود عمران ریاض ہو, صدیق جان ہو, سمیع ابراہیم ہو, مریب ہو, یا جتنے ہمارے صحافی جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں.